ٹرمپ انتظامیہ کا پاسداران انقلاب سے خفیہ رابطوں کا انکشاف۔ امریکی میڈیا کے مطابق کرد رہنما نیچروان بارزانی نے امریکہ اور پاسداران انقلاب کے درمیان رابطے میں کردار ادا کیا۔ ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس تلسی گبارڈ نے کمانڈر احمد وحیدی تک رسائی مانگی۔ امریکہ کو خدشہ تھا ایرانی وفد کے پاس مکمل اختیار نہیں ہے۔ احمد وحیدی نے وفد ایرانی مذاکراتی ٹیم کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ امریکہ نے اربیل میں خفیہ ملاقات کی تجویز دی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان اور قطر اب بھی پیغامات پہنچا رہے ہیں۔ بارزانی کی وائٹ ہاؤس کو امریکہ ایران مذاکرات دوبارہ شروع کرنے میں مدد کی پیشکش۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مکہ معاہدے کا خیر مقدم، کہتے ہیں سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کا مکہ دفاعی معاہدہ خوش آئند ہے۔ تینوں ممالک نے حال ہی میں معاہدے پر دستخط کیے۔ مکہ دفاعی معاہدہ ایک بڑا جرأت مندانہ اور اہم اقدام ہے۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک اب زیادہ مؤثر انداز میں اپنا دفاع کر سکیں گے۔ پاکستان سمیت 8 اسلامی ممالک نے غزہ منصوبے کو مسترد کرنے پر اسرائیل کی مذمت کر دی۔ پاکستان، مصر، ترکی، انڈونیشیا، اردن، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے جاری مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کا غزہ جامع منصوبے اور فلسطینی ریاست کو مسترد کرنا امن کی کوششوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسرائیل غزہ میں امن کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کا ذمہ دار ہے۔ اسلامی ممالک نے غزہ میں انسانی بحران سے نمٹنے، سیکیورٹی اور استحکام یقینی بنانے پر زور دیتے ہوئے غزہ کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے جامع منصوبے پر فوری عمل درآمد کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے ایلچی جیرڈ کشنر کی مصر میں حماس کی قیادت سے ملاقات۔ غزہ منصوبے پر تبادلہ خیال۔ عرب میڈیا کے مطابق کشنر نے حماس قیادت کو غزہ پیس پلان پر عمل درآمد کے لیے ٹرمپ کے پختہ عزم سے آگاہ کیا۔ حماس کی قیادت نے غزہ میں جنگ بندی کی اسرائیلی خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا۔ کشنر نے یقین دہانی کروائی کہ امریکہ فلسطینیوں کی بے دخلی کا منصوبہ مسترد کرتا ہے۔ کشنر نے وفد کو بتایا کہ غیر مسلح ہونے کے بعد کسی بھی فریق کو سیاسی عمل سے باہر نہیں رکھا جائے گا۔ مکمل غیر مسلح ہوئے بغیر حماس کو سیاسی عمل میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ اسلام آباد MOU کے تحت امریکہ ایران جنگ بندی کا آج آخری روز، 60 روزہ سیز فائر میں توسیع کے امکانات انتہائی کم ہیں۔ نیویارک ٹائمز کی رپورٹ۔ وائٹ ہاؤس عہدیدار کے مطابق ایران کے ساتھ تنازع اب معاشی جنگ میں بدل چکا ہے۔ دشمن کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے، ماہرین کی مشاورت سے معاہدہ کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں امریکہ سے معاہدہ قومی وقار اور رہبر معظم کے اصولوں کے تحت طے پایا۔ عوامی اتحاد اور مزاحمت کے ذریعے موجودہ مشکلات پر قابو پائیں گے۔ چیف مذاکرات کار باقر کالیباف بولے، ایران سیاسی اور عسکری دونوں محاذ پر فتح یاب ہوا۔ تمام اہداف حاصل کر لیے۔ امریکہ اور اسرائیل نے باقاعدہ اعلان کردہ اہداف کے ساتھ تہران پر حملہ کیا، لیکن کسی بھی سطح پر اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے۔ طے کردہ اہداف کے اصول میں ناکامی دشمن کی شکست اور ایران کی فتح ہے۔ ایرانی فوج کی کمانڈر ان چیف امیر حاتمی کا امریکی فوجیوں کو ہلاک یا گرفتار کرنے پر $30 سے $60,000 انعام کا اعلان۔ قطری وزیر اعظم کے سعودی، شامی اور اردنی وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے، تازہ علاقائی پیش رفت اور کشیدگی میں کمی کی کوششوں پر بات چیت۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے پر زور۔ قطری وزیر اعظم کا کہنا ہے تمام فریقین مذاکرات کے لیے عزم کا اظہار کریں۔ فریقین مفاہمتی یادداشت میں طے پانے والے نکات پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ کراچی میں نوجوان تاجر میر رضا کے قتل کے خلاف 3 تلوار پر احتجاج۔ مظاہرہ کراچی کے نوجوانوں کی تنظیم اسٹریٹ موومنٹ نے کیا۔ میر رضا کے والد اور بہنوں کی شرکت، شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینر اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ قاتلوں کی جلد گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش۔ جہلم، گجرات، سیالکوٹ، سرائے عالمگیر، وزیر آباد میں بادل جم کر برسے۔ نشیبی علاقے زیر آب۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 21 اگست تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش کا امکان ہے۔